چار مصرے پڑھتا ہوں کہ حسینی یاد سے محترم غم جاگ جاتا ہے۔ قاری شاہد علی صاحب، قاری سراج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام تر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ شاعر نے کہا کہ حسینی یاد سے محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم سو جاتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے۔ حسینی یاد سے محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم سو جاتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے۔ ادھر چھیڑا کسی نے تذکرہ کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ ادھر چھیڑا کسی نے تذکرہ کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ذکر شہدائے کرب و بلا میں ہم سب بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی قسمت اور اپنے نصیبے میں جتنا فخر کریں ناز کریں کم ہے، کیونکہ ہم عاصیوں کو، ہم گنہگاروں کو اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے حبیب، اپنے محبوبین کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا۔ بہت پہلے ایک شاعر نے یوں کہا تھا کہ وہ پیشرو ہیں مگر راستہ نہیں دیتا، بزرگ ہو کر بھی دیکھو دعا نہیں دیتا، اور کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی، خدا ہر ایک کو اپنا پتہ نہیں دیتا۔ کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی، خدا ہر ایک کو اپنا پتہ نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جناب حضرت حافظ ارمان سے میں گزارش کروں، بارگاہ رسالت یا بارگاہ امام حسین میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، فیضان امام علی مقام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، بولے شبیر کی جتنا بھی بڑے ظلم یزید، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ آپس میں بات کرتے رہیں اور کچھ اچھے شعر آپ کے ذہن کے اور سروں سے نکل جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے خورشید نظامی کیا بول کے چلے گئے، ہے کہ نہیں؟ آپ ذکر شہدائے کرب و بلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، عالمی شہرت یافتہ شناخہ بڑے بھائی جناب احمد الفتاح صاحب قبلہ کی موجودگی ہے، ان کا کلام آپ کو سماعت کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے جو افراتفری کا یہ ماحول آپ لوگ بنائے ہوئے ہیں اس کو بالکل بند کر دیں، بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ آپ سب امام حسین کے شیدائی ہیں، ان کے غلام ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں اڑا کے بول دیں یا علی۔ مولا کائنات کا ذکر عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آگے سے پیچھے تک ایک مرتبہ اور ہاتھوں اڑا کے بول دیں یا علی، اور بلند آواز سے بولیں یا علی۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اب جن لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم حضرت مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں یا مولا کائنات کا نام لیتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے، وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔ دیکھیے گا فتح بھائی، دیکھیے گا، ایک تمام تم لوگ بیٹھے ہوئے اہل ممبر سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ ذرا سے توجہ دیں اور اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شاعر نے کہا کہ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے، وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے، اور علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا، وہ خاک محمد کی میم سمجھیں گے۔ علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا، وہ خاک محمد کی میم سمجھیں گے۔ بھیا کمیٹی والے پتہ نہیں کیا دقت ہوتی ہے، جب تک پروگرام چلتا رہے گا تب تک کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، جہاں کمیٹی والے اپنی حرکتوں بند کر دیں وہیں سے پروگرام کامیاب ہونا شروع ہو جائے۔ یہ کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے محفل اکٹھا کر لی۔ دیکھیے حق بولتا ہوں، منگلو بھائی آپ تو ہیں، میں ایسا ناظرین نہیں کہ لطیفے سناؤ چٹکلے سناؤ، الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں بڑا اچھے سے جانتے ہیں، ایک مدرسے کا چھوٹا سا خادم ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب نبی کا ذکر ہو بالکل ادب کے ساتھ ہو، جب نبی کے گھر والوں کا ذکر ہو اس میں ادب ملحوظ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ اور ہاتھ اڑا کے بول دیں یا حسین، مچل کے بول دیں یا حسین۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے، وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔ علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا، وہ خاک محمد کی میم سمجھیں گے۔ علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا، وہ خاک محمد کی میم سمجھیں گے۔ حضرات اکرامی، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کرب و بلا میں امام حسین مجبور تھے، لیکن ہم سبوں کا عقیدہ یہ ہے، پوری دنیا سنیت کا عقیدہ یہ ہے کہ میدان کرب و بلا میں امام حسین
یا ان کے گھر کا کوئی افراد نہیں بلکہ ان کے گھر کی ایک خادمہ ایک غلام بھی اشارہ کر دیتی تو ان کے خیمے کے بغل سے سمندر کا سیلاب نظر آتا۔ تبھی تو ایک شاعر نے یوں کہا کہ منہ پہ دریا کے عباس نے مارا پانی۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر شاعری میں حقیقت بیان ہو تو اپنے ہاتھوں کو اڑا کے بولیے گا، منہ پہ دریا کے عباس نے مارا پانی، ڈر کے مارے کبھی سمٹا کبھی بھاگا پانی۔ منہ پہ دریا کے عباس نے مارا پانی، ڈر کے مارے کبھی سمٹا کبھی بھاگا پانی۔ اب مجلس واز کو جو کہتے ہیں بدعت بدعت، دل یہ کہتا ہے انہیں بھیج دوں کالا پانی، دل یہ کہتا ہے انہیں بھیج دوں کالا پانی۔ تجھ کو ٹھکرا دیا خود تیرے بیٹے نے یزید، ڈوب مر ہو جو کہیں میسر گندا پانی۔ تجھ کو ٹھکرا دیا خود تیرے بیٹے نے یزید، ڈوب مر ہو جو کہیں میسر گندا پانی۔ حضرات گرامی، اپنی نظامت کو بالکل مختصر کرتے ہوئے آئیے اس عظیم ثناخواں سے آپ کی ملاقات کراتا ہو، جن کی آواز، جن کے لہجہ، جن کا ترنم بالکل الگ ہے، بے مثال ہے، جن کو پورے ملک کے لوگ اپنے دلوں میں بساتے ہیں، یہاں تک کہ بیرون ملک بھی نیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ان کے کلام کو سنا جاتا ہے، ان کے لہجے کو پسند کرا جاتا ہے، ان کے ترنم کو سراہا جاتا ہے۔ وہ عظیم لہجہ، وہ پاکیدہ لہجہ آج آپ ہمارے اور آپ کے دیار میں جناب مداح حبیب داور جناب احمد الفتاح صاحب قبلہ کے لبادے میں پیکر میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں مداح حبیب داور ثنا خان پیغمبر جناب حافظ احمد الفتاح صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آئیے پورا مجمع آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور پرچم مولائے عباس بنائے اور استقبال کرے نعرہ تکبیر، اور تیز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کرب و بلا، فیضان امام علی مقام، علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعت گوئی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت گوئی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جاتے کے گھر کا بولے مچل کے سبحان اللہ۔ بات مولائے کائنات کی ہو رہی ہے، ان کے گھر والوں کی ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید شباہت میاں صاحب کی اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا۔ اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا، اور ساگر کا پورا پانی آ جائے گا سمٹ کر، پہنچا ہے لے کے خادم کاسا علی کے گھر کا۔ ساگر کا پورا پانی آ جائے گا سمٹ کر کے گھر کا۔ اس کلام کا بڑا ہی خوبصورت شعر، اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا، ساگر کا پورا پانی آ جائے گا سمٹ کر، پہنچا ہے لے کے خادم کاسا علی کے گھر کا، اور 6 ماہ کا علی بھی میدان میں آ گیا ہے کس قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا۔ 6 ماہ کا علی بھی میدان میں آ گیا ہے کس قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا۔ محشر میں پیاس تیری کیسے بجھے گی یزد، کوثر پہ تو رہے گا قبضہ علی کے گھر کا، کوثر پہ تو رہے گا قبضہ علی کے گھر کا۔ حضرات گرامی، بہت ہی خوبصورت انداز میں مداح حبیب داور بڑے بھائی جناب حافظ احمد الفتاح صاحب کی بلا سے بڑے اچھے اچھے کلام آپ نے سماعت کیا۔ امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، دل ہم سبوں کا مچل رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسی چمنستان کا ایک خوبصورت پھول، ایک خوبصورت کلی، حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ کے پیکر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ مرتبہ آل محمد کو خدا دیتا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ ادھر ہو جائے، امام صاحب مائک صحیح کر دیجئے۔ مرتبہ آل محمد کو خدا دیتا ہے، تم گھٹاتے ہو تو وہ اور بڑھا دیتا ہے۔ حضور سید صاحب قبلہ کی چہرے کی زیارت اور یہ 4 مصرے، مرتبہ آل محمد کو خدا دیتا ہے، تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے، اور لوگ جسے عابد بیمار کہا کرتے ہیں
ایسا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے، ایسا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ اپنی قسمت اور اپنے نصیبے پہ ناز کریں، فخر کریں۔ آج الحمدللہ ایسا خطاب ہوگا کہ جو بھی لوگ یہاں پر بیٹھیں گے سالوں سال حضرت کے خطاب نایاب کو سماعت کریں گے۔ آپ یقیناً اہل بیت اکرام سے محبت کرتے ہیں، کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی چمنستان کا ایک پھول، ایک کلی، ایک گلاب آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور سید صاحب کی بلا کی لبادے میں مصرے پڑھتا ہوں کہ ناز ہے ہم کو، ہم نے تو عبادت کی ہے۔ آج آپ کی محفل کی ضمانت کی سرٹیفکیٹ اہل بیت کا ذکر کرنے خود ان کے گھر والے آئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں سے پڑھتا ہوں کہ ناز ہے ہم کو، بھائی دیکھیے، ناز ہے ہم کو، ہم نے تو عبادت کی ہے، یعنی سرکار کے بیٹے کی زیارت کی ہے۔ اب جتنے لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، ان کے شہزادگان سے محبت کرتے ہیں، ناز ہے ہم کو، ہم نے تو عبادت کی ہے، ناز ہے ہم کو، ہم نے تو عبادت کی ہے، یعنی قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، تم نے قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے، تم نے قرآن کی پاروں کی حفاظت کی ہے۔ حضرات وقت بہت کم ہے، آئیے پورا مجمع آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور پرچم امام حسین بنائے، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، فیضان امام حسین، حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، حضور سید صاحب قبلہ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ زمانہ محو حیرت ہے ہماری چشم بینی پر، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ زمانہ محو حیرت ہے ہماری چشم بینی پر، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فضا کیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فضا کیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آئیے پھر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، ذکر شہدائے کرب و بلا، خطیب اعظم ہندوستان، حضور سیدی آقائے مولائی سید شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی، مجھے عجبہ کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔